چونکہ نبی ایسا آنا سی جنہیں جغرافیائی لسانی طبقاتی حدود و قیود و ماورا ہو کے آنا سی، جنہیں رنگ و نسل دی تمیز نو ختم کر کے آنا سی، جنہیں عربیاں لئی عجمیاں لئی شرقیاں لئی غربیاں لئی شمالیاں لئی جنوبیاں لئی سوڈانیاں لئی کل کائنات واسطے جنہ لئی انسانہ لئی جنہیں ملائکہ واسطے بشریت واسطے کل کائنات واسطے جنہیں باؤنڈری لائن مکا دینا سی، پوری کائنات نو ایک محمد عربی دے جھنڈے تھلے کٹھا کر لینا سی، جنہیں رانا ازم ختم کرنا سی، جنہیں گجر ازم ختم کرنا سی، جنہیں جٹ ازم ختم کرنا سی، جنہیں غفاری ازم ختم کرنا سی، جنہیں عرائی ازم ختم کرنا سی، جنہیں برادریاں نو ختم کر کے محمد عربی دے ایک جھنڈے تھلے کالیاں گوریاں نو کھڑا کرنا سی، عربیاں عجمیاں نو کھڑا کرنا سی۔ رب کائنات نے اس واسطے وہ تینوں تے اجے بس نور دی سمجھ نہیں آئی، تینوں تے اجے بشر دی سمجھ نہیں آئی، میرا مصطفیٰ تے جماعتات لئی بھی آیا ہو، حیوانات لئی بھی آیا ہو، نباتات لئی بھی آیا ہو، نوریاں لئی آیا ہو، بشریاں لئی آیا ہو، عالم ارواح لئی آیا ہو، عالم برزخ لئی آیا ہو، عالم نورانیت لئی آیا ہو، عالم بشریت لئی آیا ہو، عالم برزخ لئی آیا ہو۔ صدقے جاما رب نے لقد جاءکم رسول فرما کے لوکانو دس دیتا اوے ستے ہوئے اٹھ پاؤ جاگو گلیاں سجا دیا دلہن دی طرح میرا یار آ گیا ہے۔ آئے ہیں رات دی بکار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں دوستو نوجوانوں تہاڈیاں بے پناہ محبتاں تے دعاواں دے نال میں آواز دے نشیب و فراز نو ایکسپیریمنٹ کر رہا سا۔ پچھلے دن لاہور ایئرپورٹ دے نال بھی میرا خطاب سی ماشاءاللہ، ابتداء میری کچھ طبیعت خراب ہو گئی سی لیکن خطاب ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گیا سی، اور اج تے پھر کمال آواز نو میں جتھے بھی لے گیا ماشاءاللہ میری طبیعت میرا قلب میرا جسم ہر چیز نے ساتھ دیتا۔ بئی دعاواں وچ اثر ہوندا ہے، آنڈیاں گوانڈیاں لئی اپنے آئمہ لئی ہر کسے لئی دعاواں منگدے رہیا کرو۔ جدوں کہندا نا بندہ مالکا فلاں بندے نو شفا کلی عطا فرما تے اللہ رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ آکھو آمین۔ ہن آج ایک دعا مانگ کے جانی دلوں ہو کے اکھاں بند کر کے مولا تینوں تیرے محبوب دے رخے ودوہا دا واسطہ ہی بھئی جدوں ایس جامع مسجد گلزار مدینہ جمعے دی اذان ہوئے نا اللہ کرے ایک گھنٹہ پہلے بندے نہات ہو کے سونی کنگھی کر کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے مسجد دا رخ کر لیا کرنا بھئی جدوں مسجد وچ آ کے بیٹھن مسجد بھی سجے تے سابو آنے دے سونے لوگ بھی مسجد بیٹھے سجدے ہوں۔ آج ربیع الاول شریف دی 10 تاریخ آج کنی ہے بھئی تسی تے ٹائم نہ لائے ہو، تسی کیوں ہمیں پہ شرمان دے ہو؟ جڑے نہیں آئے شرمانا دے انہاں نو چاہیے تسی نڈر ہو کے بیٹھو، اس گل تے مان کر کے بیٹھو۔ میں مسجد دیاں اٹاں تے روڑیاں نو گواہ بن کے کہنا مولا اے جننے حسین لوگ مسجد دی رونق آ کے بنے نے انہاں نو پتہ ہے بھی اے ہفتہ وار اے اصلاحی میٹنگ ایک مسلماناں دی یہ جمعے والے دن درس تدریس خطاب سننا پڑھنا اسلام دا لیکچر لینا مقصود نہ ہوندا تے میں سوال رکھنا تواڈے تک اتلا سپیکر بھی چلدا گھراں چ آواز بھی جاندی ہے۔ رب کائنات نے جمعہ کادے واسطے فرض کرنا سی؟ زور دی نماز نے سی کلی ٹھیک زور پڑھ دے 5 منٹاں جو جاندے جویں اسی پڑھنے ہیں ویسے ساڈے جڑے حالات نے جمعہ رکھے ہی اسے واسطے وے ہفتے بعد بھئی مسلمانوں جا کے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں سنیا کرو، اوتھے جا کے تربیت لیا کرو، اسلام سکھیا کرو، اسلام دے قواعد و ضوابط سکھیا کرو۔ بھئی اے ساری تربیت دی ضرورت ہے۔ اج 10 ربیع الاول ہے، ایک دن کل دا رہ گیا، پرسوں 12 ربیع الاول ہے، جلوس بھی کڈنے نے تے اج ہی ماشاءاللہ اسی تھوڑا تھوڑا ذہن پہ بنانے ہیں تے اپنے اپنے گھراں تے لائٹنگ بھی کران گے انشاءاللہ، لائٹنگ اسی کران گے، کوئی نال فرشتے ساڈا ساتھ دین گے، کوئی لوگ ساڈے ساتھ دین گے، بازار سجاواں گے، گھراں وچ کوئی محفلاں سجاواں گے، کوئی میلاد دا کوئی محفل دا حضور دی آمد دا تاثر ساڈے پنڈ وچوں انشاءاللہ ہولی ہولی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی نال دے لوکی ننگ دے وڑ دے اس پنڈ ال آکھن گے ویکھن گے بھئی اے سارے مسلمان نے عشاقان مصطفیٰ نے انہاں نے ایک گلیاں بازار سجا کے ایک امپریشن لوکاں تے چھڈیا ہے بھی اس علاقے وچ ساڈے پنڈ ورگا نہ کوئی پنڈ سجانا جاندا ہے نہ مصطفیٰ دی آمد ورگا کوئی استقبال کرنا جاندا ہے۔
آکھو نا اچھی سبحان اللہ، دلوں کے آکھیا کرو یار، اچھی آکھو سبحان اللہ، آکھو مولا اے جڑی دعا منگی آمین۔ رب کائنات نے فرمایا لقد تحقیق جاءکم سورۃ التوبہ، جاء تشریف لے آئے، کم کا کما کم اے جمع دی ضمیر ہے، جاء تشریف لے آنا، دنیا تے آنا، ولادت تولد میلاد، میرے مصطفیٰ دا آنا۔ اس آیت دے اندر اللہ نے محبوب دا میلاد بیان کیتا۔ جاءکم کا نہیں، ایک نہیں، کما دو نہیں، کم تواڈے ساریاں والا ہے۔ انج کہہ لو اللہ فرمایا میرا مصطفیٰ روح ہے تے تسی جسم ہو، تواڈا آپس انج کنیکشن ہے۔ تحقیق تواڈے وال تشریف لے آئے رسولن، لام تے نے دو پیش، اینو کہندے نے تنوین، اے دا مطلب ہے رسول تے ہور بھی آئے، اے جڑا رسول آیا بڑی شان والا رسول آیا، اے جڑا رسول آیا بڑے مقام والا رسول آیا، سبحان اللہ آکھو نا یار، اے جڑا رسول آیا بڑی عظمت والا آیا، رفت والا آیا، شان والا آیا، شاندار رسول آیا، رسولاں دا تاجدار آیا، نبیاں دا سردار آیا۔ اے جڑے دو پیش لام دے رسولن، بس ایتھوں تک میں پڑھنا، اس تو اگے میرا مضمون بھی نہیں۔ لقد جاءکم تحقیق تواڈے وال تشریف لے آئے۔ ایک سخی ہوندا ہے اپنے گھر سد کے فقیراں نوں ونڈدا، ایک سخی ہوندا جڑا گھر گھر بوہا کھڑکا کے لوکاں نوں ونڈن جاندا ہے۔ ایتھے سبحان اللہ بندی ہے نا بھئی، اچھی آکھو گج وج کے سبحان اللہ۔ پھر ایک او سخی، ایک او چودھری جڑا گھر اعلان کراندا فلاں چودھری گھر بھی آٹا ونڈیا جاندا، لوکی جاندے نے لے کے آ جاندے نے، او گھر سد کے دیندا۔ ایک سخی او وے جڑا گھر گھر بوہا کھڑکا کے، دروازہ کھڑکا کے، ڈور نوک کر کے لوکاں نوں کہندا بھائی جان کو گھر 'چ بھکھا ہوئے گا، اے کپڑیاں دا سوٹ ہے، اے کھانا ہے، اے فلاں چیز ہے، اے فلاں چیز ہے۔ رب کائنات نے ایتھے ونڈ کیتی، لوکاں نوں دسیا لقد جاءکم سورۃ التوبہ، فرمایا میرا محبوب ایسا محبوب ہے جویں ایک ہوندا ہے کنواں، ایک ہوندا ہے بدل۔ کنواں او وے جتھے اسی جا کے انہوں گیڑ دے ہیں تے اوتھے بوکے پانی دے کڑ دے ہیں، سانو ٹر کے آپ جانا پیندا ہے۔ بدل او وے جدے کول ٹر کے نہیں جانا پیندا، آپے ہی وسنا شروع کر دیندا ہے تے گھر گھر وسدا ہے تے ہر جگہ تے وسدا ہے تے جنہ جس جگہ تے وسنا بندا ہے اونا اوتھے برسدا ہے۔ ایک کنواں ہے، ایک بدل ہے۔ ایک ہوندا کنواں او محدود ہوندا ہے تے بادل بدل ہوندے نے کثرت فراوانی، او دیاں حداں نہیں ہوندیاں۔ اللہ فرمایا لقد جاءکم، اوے گھراں وچ ستے پئے ہو، محبوب دی آمد دا پتہ نہیں جے لگا، 12 ربیع الاول دی سمجھ نہیں جی آئی، میلاد مصطفیٰ دے جشن دا طریقہ نہیں جی آیا، کنجوسو بینکاں دے اکاؤنٹاں وچ پیسہ جمع کر کے بیٹھن والے ہو، بڑیاں جاگیراں تے جائیداداں تے مان کرن والے ہو، میں تیرے طفیل سوشل میڈیا دے ذریعے اس ریکارڈنگ دے ذریعے شرق تا غرب شمال تا جنوب یہ میسج کنوے کرنا چاہنا، جڑے ربیع الاول دے مہینے وچ پھوڑی پا کے بہ جان، جنہاں نوں پتہ نہ لگے میرا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ اللہ فرمایا لقد جاءکم، تینوں دساں کون آیا ہے؟ پھوڑی پا کے بیٹھا ہے، منہ بسور کے بیٹھا ہے، پیسے تے سب بن کے بیٹھا ہے، اکاؤنٹاں 'چ پیسہ جمع کر کے بیٹھا ہے، نہ تیرے گھر دے اوتے چراغاں، نہ تیرے گھر تے موم بتیاں، نہ تیرے گھر تے لائٹنگ، نہ تیرے چہرے تے مسکراہٹ۔ فرمایا ایک ہوندا کنواں، کنویں تے جا کے پانی بھردے نے، ایک ہوندا بدل گھر گھر وسدا ہے۔ تینوں جانے کائنات دی شان دساں، اصل کائنات دی شان دساں، روح کائنات دی شان دساں، صدر کائنات دی شان دساں، مستر کائنات دی شان دساں، مقصود کائنات دی شان دساں، مطلوب کائنات دی شان دساں، بزم حسینان عالم دے دانداش تاجدار دی شان دساں، کلیم اللہ دے پیر دی شان دساں۔ سن سن تسبیح نہیں، 1,24,000 نبیاں دا نبی بھی ہے، رسولاں دا رسول بھی ہے، رب دا یار بھی ہے، رب والوں لوکاں لئی غمخار بھی ہے، تیرا تے میرا دلدار بھی ہے۔ فرمایا اے مصطفیٰ کنواں نہیں بدل ہے، فرمایا تانوں او دے کول جا کے منگنا نہیں پے گا، اس مصطفیٰ دا جشن او دی شایان شان انج منایا کرے
کہ میرا یار گھر گھر جا کے تیرے تے رحمتاں دا میہ پیا برسنا ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਐਂ ਜੇ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਖਤੀਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਨ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਖਤੀਬ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰਾ ਮਰਵਾ ਜਸ਼ਨ ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਮਦ ਮਰਹਬਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਣੇ ਜ਼ਰਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਬਾਹਾਂ ਖਲੋਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ मरकजी जामे मस्जिद गुलदारे मदीना दे विच नारे वजदे ने ते नबी दी आमद दा इस्तकबाल हुंदा है जिवें पुत्तर दी शादी होवे ना ठा ठा हुंदी है ना ते फिर नबी दी आमद ते आखो नाराए तकबीर नहीं ये हाथ कदों चुकने ने जब पुत्र दी शादी होनी है तेरे पुत्र दी शादी मुस्तफा दा सदका है ऐ जब बावां खलार पब्बर शेर बन के ते ऐ मस्जिद दियां कंधां ते क़यामत दे दसणगे मुस्तफा दे शेर लगे परवाह ना रज़न घुमाई घुमाई सरकार की आमद ऐ नहीं वो पिछे वेख के जड़ा कंजूस होवेगा ना वो बैठा रहे तो दूजा बंदा हाथ जरूर चौके सरकार की आमद दिलदार की आमद मंठार की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद अरबी की आमद माही की आमद ढोलन की आमद नाराए रिसालत नाराए रिसालत जोश चाहिए बलबला चाहिए दुनिया तो जावांगे ना तो फिर तेरे न्याणे जो गलियां सजा के नबी दा मिलाद करके तेरे ते मेरे लिए हाथ चुक के साले सवाब करया करनगे ना तो कब्र च जन्नत दियां बहारां चालू हो जाणगियां फलक के नज़ारे अल्लाह राणा बारी साहब नूं शिफा कुल्ली अता फरमाए मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਤਬਲੀਗ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਜੁਮਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ सौ रब दी टाइम सी 40 मिनट हाथ जोड़ के गल कहना टाइम ना मसीते आया करो राणा बारी का काम सी जेड़ा बदर शाह नूं समनाबादों एडी वड्डी मस्जिद चो इत्थे लै आया मैनूं इंज लगदा भी मैनूं लिया पैलियां च बिठाया मैं हुण समनाबाद वर्गे इलाके नूं छड्ड के इत्थे आए बैठा बई हुण तुसीं कुछ ते लज रख लो वो सवेरे भी मेरे घर जाके मेरे बर्तन भी धोवे चाह पकावे खाना पकावे सफाइयां करे मसीत पूरी धोवे साफ करे कल जुमेरात राणा बारी नहीं आया मसीत दे पैसे ही किसे इकट्ठे नहीं कीते अल्लाह खैर करे डट जाओ मस्जिदां विच जिंदगी दा कोई नहीं जे पता हुण मैं शेर पढ़ना तकरीर शुरू करनी है अल्लाह खैर करे जे इजाजत दिओ ते असर तक हुण तकरीर कर ना लईए मजमा पूरा भर गया बड़े तेज ने भी पूरा टाइम घड़ी ते रख के आउंदे ने भी ऐ हुण 3 मिनट रह गए मौलवी साहब ने जान छड़ देनी असां मसीते पैर अंदर रख देना है बोलो तो सही यार एक गालड़ दी ते तोते दी लग गई सी यारी जेड़े मेहमान आए ने बाहरों उन्हां नूं अगे हथ बन के बई जेड़े ते जानदे ने बदर शाह नूं बई पिछले दिनों मीरपुर तो मेरी एक डेट बुक हो रही सी तकरीर दी मैं कहा मैं इंशाअल्लाह आवांगा साबू आने वाला बड़ियां दुआवां कीतियां ने मैं हुण ठीक हो गया वां अल्लाह खैर करे आवांगा कश्मीर भी खिताब करांगा मैं एक गल सुनावां गालड़ दी ते तोते दी ओए मुंडे इधर पीछे माशाअल्लाह क्या बात है और पीछे अपना काम शुरू हो गया अच्छा गालड़ दी ते मैं गल बड़ी मजे तुहानूं सदियां याद रहेगी मैं जिन्ना चिर भी तुहाडे कोल गालड़ दी ते तोते दी लग गई यारी गालड़ गया तोते कोल मेहमान बन के ते तोता सी बागां दा बादशाह ते बड़ा सुरीला सी गल्लां बड़ियां सोहणियां सोहणियां करदा हुंदा सी तोता
ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਰੀਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਲੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਗਾਲੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਲੜ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਓ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਗਾਲੜ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਤੋਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੜ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਆ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜੁੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੋਤਾ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗਾਲੜ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਲੱਗਿਆ। ਗਾਲੜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਵੀਰਾਨ ਇਲਾਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਗਾਲੜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗਾਲੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰੇ, ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਪਿਆ ਸੁਣਾਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਗਾਲੜ ਦੌੜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਮਿੰਤ ਮਾਜਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਮੱਦਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਜਣਾ ਇੱਧਰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾਲੜ ਨੂੰ। ਗਾਲੜ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਛੱਡ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਛੱਡ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਛੱਡ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬੋਲੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ ਮੀਲਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ੀਦ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ 5 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਤਬਾ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਰਾ ਮਰਵਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜਰਾ। रब्बे कायनात ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया मेरा महबूब तुहाडे वल आ गया है। ये बड़ी शान वाला मुस्तफा आ गया, यदी मैं तशरीफ बयान कर चुकिया, तुहानू मैं मुकम्मल तौर पर तरबियत प्या करना सा, अंदाज मेरा अपना है। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरा यार तुहाडे वल आ गया है, मतलब मेरे महबूब दा मिलाद हो गया है, मेरा नबी आ गया है, नबियां दा नबी आ गया है, रसूलां दा सरदार आ गया है। रब्बे कायनात ने फरमाया, हज़रत काब बार रिवायत करते हैं, फरमाया जिबरील या रब्बे जलील हुक्म होवे, फरमाया मैं अज अपने महबूब दे पैकरे बशरी नू तैयार करना चाहना वा। बज़मे हसीना ने आलम दे ताजदार दा पैकरे बशरी तैयार करना है, जिसम तैयार करना है, ए खाकी लिबादा तैयार करना है। मौला फिर की करा? रब्बे कायनात ने फरमाया जिबरील जा के एक मिट्टी दी मुठ लैके आनी है। ये जदों जिबरील तुर पिया, खालिक के कायनात ने फरमाया जिबरील रुक जा, या अल्लाह की हुक्म होवे, फरमाया एवें जाके जिथों मर्जी हुक्म भर के मिट्टी दी लैके ना आ जाए। मौला फिर की करना है? रब्बे कायनात ने फरमाया तेनू पता है मैं अपने यार दा पैकरे बशरी बनाना है, बज़मे हसीना ने आलम दे ताजदार दा पैकरे बशरी बनाना है। मौला की करूं? रब्बे कायनात ने फरमाया ऐ जिबरील इंज करी, मेरे यार दी शायान शान जिथे तेनू सोनी जी मिट्टी लभदी होवे, मेरे यार दी शान दे लायक मिट्टी दी मुठ भर के मेरी बारगाह दे अंदर ले आऊं।
میرے نبی دی شان وال ویکھی میرے نبی دے مقام وال ویکھی میرے نبی دی عزت و عظمت وال ویکھی میرے نبی دی شان دے لائق مٹی لے کے آئی ایویں نہ چوک کے لے آئی ہن جبریل کتھے جاندا ہے جتھے اج روضہ اطہر ہے اس جگہ تے جا کے جبریل نے بک بھر کے مٹی دی سفید چکی لے کے میرے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر ٹر جاندا ہے جبریل جا کے کہندا ہے مالک کریم سونیا رب کائنات سونیا اے او جگہ جتھوں میں بک بھر کے مٹی دی لے کے آیا ہاں میں مشرق ول گیا ہاں میں مغرب ول گیا ہاں اے میں شمال تے جنوب ول ساری کائنات نو ویکھیا ہے رب کائنات سونیا اے جڑی جگہ ہے اے مینوں بڑی شان والی نظر آئی ہے بڑے مقام والی نظر آئی ہے میں بک بھر کے مٹی دی ایک اتھوں چک لئیے لے کے آ گیا ہاں مینوں قسم ہے رب ذوالجلال دی جبریل کہندا ہے اے رب کائنات سونیا اے جڑی چٹے رنگ دی مٹی ہے تیرے محبوب دے لائق بڑی شان والی لگ دی ہے تیرے محبوب دے لائق بڑی شان والی لگ دی ہے رب کائنات نے اس بک بھر کے مٹی دی جڑی جبریل لے کے آیا اس بک بھر کے مٹی نو تسنیم دے اندر گنیا توجہ کریں یار میرا محبوب ایتھے پیدا نہیں ہویا محبوب تے پہلے ہوندے ہی پیدا ہویا ہے اجے لو بھی پیدا نہیں قلم بھی پیدا نہیں عرش بھی پیدا نہیں کرسی بھی پیدا نہیں اے تے محبوب پہلو دے رب کائنات نے تخلیق کیتا ہے ہن تے ظہور اول نہیں ظہور میں میرے محبوب دا جسد خاکی تیار کرنا ہے پیکر بشری تیار کرنا ہے تسنیم دے پانی دے نال تسنیم وچ مٹی نو گندیا گیا تے پھر جنت دے پانی دیاں لہراں دے نال اس مٹی نو دھوتا گیا جدوں دھو لیا گیا اے خالق کائنات نے ہن نور مصطفیٰ جڑا پہلے تو ہی پیدا کر دیتا سی رب کائنات نے جے تے بارے کسے نو کوئی اندازہ نہیں او نور مصطفیٰ کدوں دا رب کائنات نے پیدا کیتا ہے وہ جڑا ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں سالاں پہلے پیدا کیتے او نور مصطفیٰ جدوں آدم نہیں سی جمادات نہیں سی حیوانات نہیں سی نباتات نہیں سی کوئی شے کوئی نہیں سی او رب کائنات نے نور مصطفیٰ ہن اے جڑی مٹی گنی ہے نا اے دے اندر رکھ کے رب کائنات نے فرمایا اللہ فرمایا اس مٹی نو پیکر بشری نو نور مصطفیٰ رکھ کے فرمایا پوری کائنات دی سیر کروائی جائے عرش دی سیر کروائی جائے لوح دی سیر کروائی جائے قلم دی سیر کروائی جائے انساناں نے جتھے وسنا ہے اس جگہ دی سیر کرائی جائے جتھے عالم بشریت نے وسنا ہے عالم نورانیت دی سیر کرائی جائے عالم جمادات دی سیر کرائی جائے مولا کادے واسطے سیر کروانی ہے اس واسطے سیر کروانی ہے کہ ساری کائنات نو اے میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں دا پتہ لگ جائے میرے نبی دیاں شاناں دا پتہ لگ بولو بولو جڑے جنہاں نو اجے بھی نہیں پتہ لگیا جنہاں ربیع الاول دے مہینے دے اندر اجے بھی سو کے گزار دینا ہے سر تھلے باں رکھ کے سو جانا ہے نہ گلیاں سجانیاں نے نہ اپنے مکان سجانے نے نہ میلاد دا کوئی جشن دا ایسا طریقہ اپنانا ہے فرمایا انہاں ساری کائنات دے گوشیاں تے میرے یار دی سیر کروائی جائے میرے محبوب دیاں رفتاں دسیاں جان میرے نبی دیاں شاناں دسیاں جان میرے نبی دا مقام دسیا جائے میرے نبی دیاں رفتاں دسیاں جان ایک کائنات نو پتہ لگ جانا چاہیے کہ نبیاں دا امام رسولاں دا سردار رب دا یار رب دا یار اینا ساریاں نو میرے نبی دی معرفت دیتی جائے جدو لوح و قلم دی سیر ہو گئی عرش و کرسی دی سیر ہو گئی ساری کائنات دی سیر ہو گئی مخلوقات عالم دے اندر میرے نبی دی نبوت دا ڈنکا بج گیا میرے نبی دی رسالت دا ڈنکا بج گیا سارے جگ نو پتہ لگ گیا نبیاں دا نبی ہے رسولاں دا سردار ہے کائنات اندر جگ اندر جدو نعرہ رسالت دے ترانے بجن لگ پینے جے سمجھ آندی ہے پئی تے پھر سبحان اللہ آکھو جدو نعرہ رسالت ترانے وجن لگ پے پوری کائنات اندر یار بنا کے رب کائنات نے سیر کروائی ہن کی کیتا آخری گلاں سن نور مصطفیٰ اس پیکر بشری دے اندر رب کائنات نے اس نور مصطفیٰ نو حضرت آدم صفی اللہ نو پھر بعد جب پیدا فرما کے آدم صفی اللہ دی پشت نبوت دے اندر اے نور مصطفیٰ رکھیا جدو نور مصطفیٰ
مصطفیٰ رکھیا تے نور مصطفیٰ دی جھلک جیڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے وچوں آندی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا میں پوچھنا چاہنا ماں اے کیڑا نور ہے جڑا میری پشت نبوت اندر رکھے آئے اے دی جھلک میری پیشانی وچوں آندی ہے۔ ملائکہ میرے اگے گیتاراں بن بن کے جیدہ دیدار کر دینے، ملائکہ میرے پیچھے گیتاراں بن بن کے جیدہ انتظار کر دینے، پروٹوکول دین دینے، استقبال کر دینے۔ رب کائنات سونیا کنیاں شانہ والا نور ہے، میں پوچھنا چاہنا ہے کون ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے آدم اے ابو البشر آ میں تینوں دساں اے کون ہے؟ فرمایا تیری پشت وچوں پشت در پشت اے نور چلدا چلا جائے گا۔ فرمایا اے جدوں سونا حسینہ دا بادشاہ اے دنیا تے آئے گا جگ اینو نبیاں دا امام آکھے گا رسولاں دا سردار۔ بس آخری جملے سندا چلیں یار اینو لوکی نبیاں دا سردار آکھن گے رسولاں دا امام آکھن گے۔ حضرت آدم نبی دی پشت نبوت دے اندر میرے مصطفیٰ دا نور رکھ دیتا۔ اماں جی تیری تے میری اماں حضرت حوا تے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دا آپس وچ نکاح ہو گیا۔ حضرت امام الانبیاء پشت نبوت آدم وچوں بطن مادر دے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ اماں حوا دے کول تشریف لے آئے۔ ہن اماں جی تے ابا جی دا جدو نکاح ہویا ایک ایک جوڑا بچیاں دا پیدا ہوندا ہے، ایک منڈا ایک کڑی اس طریقے دے نال اے جوڑا پیدا ہوندا ہے۔ قانون اے وے اصول اے وے پر یکا یک کی ہویا قدرت نے ایسی کروٹ بدلی ایک کلا ہی بچہ پیدا ہویا جس بچے دا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے۔ رب کائنات سونیا اے شیس کلا کیوں پیدا ہویا ہے؟ باقی تے جوڑا پیدا ہویا ہے۔ بارگاہ خدا بندی وچوں آواز آئی اے آدم چونکہ میرے مصطفیٰ نے دنیا تے آنا ہے اے شیس میرے مصطفیٰ دا جد آلہ ہے اے دی نسل چوں میرا مصطفیٰ آئے گا چونکہ مصطفیٰ خلاصہ کائنات آئے گا دنیا تو وکھرا آئے گا نویکلا آئے گا بڑی شان آلہ آئے گا نبیاں دا پیر بن کے آئے گا نبیاں دا سردار بن کے آئے گا۔ اس واسطے میں چاہنا ہوں میرا مصطفیٰ دا جڑا جد آلہ ہوئے وہ بھی جگ تو بے مثل ہوئے بے مثال ہوئے اے نبی دے اجداد دے تبرہ کرنا لیا رب کدی نہیں چاہتا رب کدی نہیں چاہتا نبی دے اجداد دے کوئی انگلی چکے جدے نبی دا جس نبی دا ابا بے مثل بے مثال خود مصطفیٰ کنا بے نظیر ہوئے گا بے مثال او کنا بے نظیر ہوئے گا۔ تو میرا نبی شیس نبی دے وچ آیا ہن سن جلدی دے نال میرا نبی پشتاں دے وچوں پشت در پشت منتقل پہ ہوندے نے پاکاں پشتاں دے وچوں پاکاں رحماں دے وچوں پاکاں پشتاں دے وچوں پاکاں رحماں دے وچوں پھر بول دینا پاکاں پشتاں دے وچوں پاکاں رحماں دے وچوں میرا نبی چلدا آیا روایت اندر آندا ہے آدم نبی نے شیس نبی نو وصیت کی تھی فرمایا جڑا میری پشت چ نور ہے فرمایا نور بڑی شان آلا ہے اے نور جتھوں دی بھی گزرنا چاہیے او ماں بڑی شان آلی چاہیے او بڑی مقام آلی چاہیے۔ مطلب سمجھ گئے ہو جیسے بی بی نال نکاح ہوندا چلا جاوے بیبیاں دا انتخاب کرے آجے اونج وی نبیاں دیاں بیویاں ویسے بھی بے مثل ہوندیاں نے پر آکھیا ایڈی شان والا نور ہے اے دا جتھے جتھے ڈیرا ہوئے جتھے جتھے مسکن ہوئے میں آدم چاہنا ماں مصطفیٰ دا ڈیرا جتھے ہوئے اس ماں دا رحم بے مثال ہوئے بے مثال
اوے میں نبی دے پیکیاں دی شان بھی پڑھ گیا مجھے بیٹھا ہے نبی دے ماں باپ تے تبرہ کرن والیاں نو دندان شکن منہ توڑ جواب بھی دے گیا ماں فرمایا جتھے میرے یار دا ڈیرا ہوئے وہ جگہ چنگی ہونی چاہی دیئے انما المشرکون نجسن مشرک نجس نے تے پلید نے میرا مصطفیٰ پلیدی والی جگہ تے نہیں آ سکتا تینوں مننا پے گا میرا نبی بابا آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک جتھوں دی گزرے آئے بابے بھی شانہ والے نے مائیاں بھی شانہ بابے بھی شانہ والے نے اے ماما بھی شانہ والیاں نے میرا مصطفیٰ آیا ایتھے تے لوکی نور تے بشر دے رولیاں وچ پئے ہوئے نے ایک گروہ ہوئے جڑا کہندا ہے مصطفیٰ نور ہے ایک گروہ ہوئے جڑا کہندا ہے مصطفیٰ بشر ہے میں تینوں اینی گل دسنا چاہنا میرے نبی دیاں بے انتہا شانہ نے بے انتہا شانہ نے بے انتہا شانہ نے اونا شانہ وچوں ایک شان میرے نبی دی نورانیت ہے اونا شانہ وچوں صرف ایک شان بشریت نا بے پناہ شانہ وچوں ایک شان نورانیت ایک شان بشریت تینوں مینوں تے باقی شانہ دا جے پتہ ہی نہیں لگیا اسی تے نور بشر دے جھگڑیاں وچ ایتھے ہی پھسے پھرنے آ نبی دی شان دی معرفت حاصل کرن دی اساں کوشش ہی نہیں کیتی جنہ آکھیا بس نبی نور ہے اونا آکھیا نبی دی شان بس نورانیت تک محدود کر دیتی ہے اے دے وچ نبی دی بڑی شان ہے جنہ آکھیا نبی بشر ہے اونا بشریت دی شان اندری مصطفیٰ دی شان نو بند کر کے محدود کر دیتا ہے پر حقیقت نہیں میرے نبی دیاں اینیاں شانہ نے نبی نو نور اس واسطے بنایا سی رب کائنات نے کہ عالم نورانیت بھی میرے نبی تو فیض یاب ہو سکے میرے نبی نو بشر اس واسطے بنایا سی عالم بشریت بھی میرے نبی تو فیض یاب ہو سکے کہ میرا نبی نور دی شان لے کے نہ آندا تے نوری نبی تو کیویں فیض یاب ہوندے کہ میرا نبی بشریت دی شان لے کے نہ آندا تے پھر بشریت دا جہان میرے نبی تو کیویں فیض حاصل کردا کیونکہ نبی ایسا آنا سی جنہیں جغرافیائی لسانی طبقاتی حدود و قیود و ماورا ہو کے آنا سی جنہیں رنگ و نسل دی تمیز نو ختم کر کے آنا سی جنہیں عربیاں لئی عجمیاں لئی شرقیاں لئی غربیاں لئی شمالیاں لئی جنوبیاں لئی سوڈانیاں لئی کل کائنات واسطے جنہ لئی انسانہ لئی انسانہ لئی جنہیں ملائکہ واسطے بشریت واسطے کل کائنات واسطے جنہیں باؤنڈری لائن مکا دینا سی پوری کائنات نو ایک محمد عربی دے جھنڈے تھلے کٹھا کر لینا سی جنہیں رانا ازم ختم کرنا سی جنہیں گجر ازم ختم کرنا سی جنہیں جٹ ازم ختم کرنا سی جنہیں غفاری ازم ختم کرنا سی جنہیں عرائی ازم ختم کرنا سی جنہیں برادریاں نو ختم کر کے محمد عربی دے ایک جھنڈے تھلے کالیاں گوریاں نو کھڑا کرنا سی عربیاں عجمیاں نو کھڑا کرنا سی رب کائنات نے اس واسطے وہ تینوں تے اجے بس نور دی سمجھ نہیں آئی تینوں تے اجے بشر دی سمجھ نہیں آئی میرا مصطفیٰ تے جماعتات لئی بھی آیا حیوانات لئی بھی آیا نباتات لئی بھی آیا نوریاں لئی آیا بشریاں لئی آیا عالم ارواح لئی آیا عالم برزخ لئی آیا عالم نورانیت لئی آیا عالم بشریت لئی آیا عالم برزخ لئی آیا صدقے جاما رب نے لقد جاءکم رسول فرما کے لوکانو دس دیتا اوے ستے ہوئے اٹھ پاؤ جاگو گلیاں سجا دیا دلہن دی طرح میرا یار آ گیا ہے گل مک گئی یار جنہ نہیں ڈٹھا خطیباں نو سنن دے بھی طریقے ہوندے نے آ جان گے انشاءاللہ جے میری زندگی ہوئی تے جے میں ایتھے رہیا تے ویسے آخری ساواں تے کام لگ رہا اگلے جو میں ٹائم نہ لا جائے تسی تے کہنا ہاتھ بن کے جو شکر ہے 2:15 بجا دیتے ہی ایتھے اسی ایڈے ویلے ہم اسی تے ہی بیٹھے رہی ہیں جنہ نہیں ڈٹھا او ہے
ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਮੀਲਾਬਾਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 40 50 60 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, 11 ਵਜੇ ਟੁਰਦੇ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਗਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਈ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਬਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਉਹ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੁੱਕੋ 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 ਚੁੱਕੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਹੈ ਓਏ ਕਰਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਆਗ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, راز حقیقت نو کھال دے نہیں